وہ بچپن سے دیکھتی چلی آ رہی تھی کہ دادی اور چچی کی زندگی میں جب بھی اور جہاں بھی کچھ برا ہوتا، بھلے بیچ سڑک ان کے تانگے کا گھوڑا ہی کیوں نہ بیٹھ جاتا اور کہیں بھگدڑ میں ان کا پرانا جوتا ہی کیوں نہ ٹوٹ جاتا، وہ ان تمام مسائل کا ذمہ دار کیسری کو ٹھہراتی۔ دادی کے کوسنے تو زندگی کی ڈور ٹوٹنے کے ساتھ مٹی میں مل گئے، مگر چچی کے کوسنے اب پہلے سے بھی جدت اختیار کر چکے تھے۔ اس وقت بھی وہ کام میں مصروف تھیں، سو غصے سے بل کھاتی دورین کا رخ اب اس کمرے کی طرف تھا جس میں اسٹور کا دروازہ کھلتا تھا۔ تم بھلے اس کی طرفداری کر کے ثواب لوٹتی رہو، میں تو پنوں کی بربادی بھی اسی منحوس کے سر ڈالوں گی۔ دورین کے عقب سے ابھرنے والی چچی کی آواز نے اس کے اندر کسی انکشاف کی کھڑکی کھولی۔ انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ وہ جب بھی کیسری کے حق میں بولتی، چچی تل ملا کے خاموش ہو جاتی تھی، مگر آج وہ کیسری کو ہر الزام کے خانے میں ڈالنے کے بعد بھی بے سکون تھی۔ اس کا ذہن الجھا، آج پھر کچھ برا ہوا ہے۔ اس رشتہ کروانے والی ماسی نے آخر ان کے کانوں میں کیسا سور پھونکا ہے؟ اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ماسی نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ وہ ان سے سوال کرتی چارپائی کی پٹی پہ ٹک گئی۔ وہ ان سے وہاں چند لمحوں کو نیم پہ بیٹھی بلبلوں، چڑیوں اور ہوا تک نے خاموشی اختیار کر۔ وہ بات اب تک تو نور چچی کے نحیف وجود کا آدھا خون خشک کر چکی تھی، جس سے اب چھپانا اپنا ہی نقصان تھا۔ وہ بتا رہی تھی کہ گڑیا کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ نور چچی نے اگر یہ راز سرد ہونٹوں کے ساتھ اگلا تھا تو یہ خبر سنتے ہی دورین بھی برف کی مانند ٹھنڈی ہوئی۔ وہ محض ایک خبر نہیں تھی، ان دونوں خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو کیا پنوں کے اونٹ اپنا رخ بھنور کی طرف موڑنے والے تھے؟ وہ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ گھر کی تفصیلی صفائی کے بعد اگر تمام کاٹ کباڑ الگ ہو جاتا تو اس سنگل سٹوری کا فرنٹ رنگ روغن ہونے کے بعد اس گھر کی ظاہری حالت کچھ بہتر نظر آ سکتی تھی۔ سو اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کی اور صبح صبح کام میں جت گئی۔ ماں کا خون، ماں کی تربیت سب خاک ہوا۔ آخر باپ کا آوارہ خون ہی با اثر نکلا۔ ذرا سوچو کہ کل شام کا گھر سے نکلا ہوا ہے اور پلٹ کے خبر تک نہیں لی۔ وہ جب بھی کوئی چیز رکھنے باہر آتی تو کھری چارپائی پہ لیٹی چچی کی زبان پہ پنوں کا ہی راگ چھڑا ہوتا۔ وہ دوپہر سے قبل ہی کافی کام نمٹا چکی تھی، اب صرف اسٹور رہ گیا تھا۔ پھر بھی ان کے صحن کا ایک حصہ کاٹ کباڑ سے بھر چکا تھا۔ صبح سے نیم کے درختوں پہ پرندے مورچہ باندھے جانے کس بات پہ ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے۔ نور چچی کا سر اس بے وجہ شور سے اب دکھنے لگا تھا۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کے شاخوں کو گھورنا چاہا تو نظر سامنے کھڑی دورین پہ پڑی۔ وہ اس کے چہرے پہ چپکی مسکراہٹ دیکھ کے جیسے خاک ہوئی۔ کیا وہ برسوں پرانا ساز و سامان ایک خزانہ تھا جو اس لڑکی نے اچانک ڈھونڈ نکالا تھا؟ دورین کی یہ مسکراہٹ تشکر کا مظاہرہ تھا یا پھر یہ ان کی اوقات کا عندیہ تھا؟ نور چچی کے دل میں درار سی پڑی۔ انہوں نے تو ایسے شاہانہ وقت دیکھ رکھے تھے جب ان کی ساس عید کے عید اپنے رنگیلے پلنگ، ان پلنگوں سے اتری ریشمی چادریں، استعمال شدہ صندوقچیاں، ڈولیاں اور پیتل کانسی کے قیمتی برتن تک غریب غربا میں خیرات کر دیا کرتی تھیں۔ سامان تو اچھا خاصا ہے، ممکن ہے اچھے پینٹ کے ایک دو ڈبے آ جائیں، ورنہ اچھے والے چونے جتنے پیسے تو نکل ہی آئیں گے۔ اس کی چہکتی آواز پہ نور تپتی ریت کی مانند ہوئی۔ انہوں نے اسے دھندلی نظروں سے دیکھا، جس نے اس خاندان پہ اچھے وقت کی پرچھائی تک نہیں دیکھی تھی۔ یہ جو تم نے ہیروں جواہرات کا ڈھیر لگا دیا ہے نا، تو اب ان عیاش راجپوتوں کے حالات ضرور ہی بدل جائیں گے۔ انہوں نے کاٹ کباڑ کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ دورین نے انہیں رنج سے دیکھا۔ وہ مانتی تھی ماضی میں جو بھی ہوا وہ غلط ہوا، مگر اب ان کوسنوں اور بد دعاؤں کا کیا فائدہ؟ اس وقت وہ بولنے کے موڈ میں نہیں تھی، سو کھانا کھاتے ہوئے خاموشی سے سنتی رہی۔ لیکن جب چچی نے ان کا شجرہ چھوڑ کے حسب عادت بیچ میں کیسری کو گھسیٹ لیا تو وہ خاموش نہیں رہ سکی۔ کبھی اس گانے بجانے والی حور کو بھی کوس لیا کریں، جس نے آپ کے سونے چاندی اور سکھ چین سمیت ہماری چچا میاں تک کو ہتھیا لیا، وہ ناک چڑھا کے بولی، جبکہ کیسری
جبکہ کیسری تو رقاصہ تھی، رقاصہ ہی رہی۔ اس نے اپنا عہدہ بدل کے خانان کو دادی سے کب چھینا؟ اس نے کب کچھ مانگا؟ اسے تو جو بھی نوازا گیا محبت میں نوازا گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کے اوڑھا کہ دور کہیں ظہر کی پہلی اذان ہو رہی تھی۔ ہائے ہائے، اس فساد کی جڑ سے جانے تمہیں کاہے کی محبت ہے؟ چچی اب اپنے کان چھو رہی تھی۔ چلو، خواتین کو اتنا مارجن تو تھا کہ 4 سواریوں والی سیٹ پہ فی الوقت وہ 5 بیٹھی تھیں، مگر آگے کی ڈبل سیٹوں کا وہ عالم تھا کہ 3 سیٹرز پر 6 آدمی، اور ایسی دھکم پیل کہ درین کا دل ہمیشہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا۔ ساتھ ایک نئی کوفت کا سامنا، بیک ویو مرر سے تاڑتا ڈرائیور۔ ایسی صورتحال میں جہاں وہ اپنے رکشے والے کو ہزاروں سلواتوں سے نوازتی تھی، وہیں اپنے باپ اور دادا کو بھی خوب لتاڑتی تھی۔ کیا تھا جو وہ عیش و عشرت کا شکار ہو کے اپنی زمین جائیداد کوڑیوں کے مول نہ بیچتے یا کچھ حصہ ہی بچا لیتے تو آج کم از کم ان کے پاس ایک گاڑی تو ہوتی جس میں وہ باعزت سفر کرتی۔ اس کی آنکھ کا کونا بھیگا۔ برا ہو دادی کا جو اسے خاندانی امارات کے قصے سناتی تھی۔ راجپوتوں کی عورتیں جس ڈولی میں سفر کرتی، کہاروں کی آنکھوں پہ پردے برابر ہونے تک پٹیاں بندھی رہتی تھی۔ اس نے ایک جلتا بولتا سانس لیا۔ چلو، باپ دادا سے غلطی ہو چکی تھی تو چچا میاں ہی عبرت پکڑتے، پڑھ لکھ جاتے، کوئی ڈھنگ کی نوکری ہوتی تو بڑی گاڑی نہ سہی، ہم جیسے شرفا کو ایک آٹو ہی کافی تھی، اگر پنوں ہی کسی جوگا ہوتا، چلو آٹو نہ سہی ان کے پاس ایک موٹر بائک ہی ہوتی۔ گھر تک آتے آتے اس کی چادر کئی بار اس کی آنکھوں کا پانی جذب کر چکی تھی۔ وہ راجپوتوں کی ڈولیاں کہاں غرق ہوئیں اور کہاروں کے ہاتھ کون سے جرم کی پاداش میں کاٹ دیے گئے ہیں کہ درین کے تو سارے سفر میں بے ایمانی ہی رہ گئی تھی۔ اب اپنے گھر کا دروازہ پیٹتے ہوئے اس کا موڈ مزید خراب ہو چکا تھا۔ اس نے وہ سلسلہ چند لمحوں کے لیے موقف کیا اور فائل پر سر رکھ کے اطراف میں جھانکا۔ یہ کیا؟ تازہ تازہ پینٹ شدہ امان والا۔ امان والا کا بھاری گیٹ چوپٹ کھلا تھا اور سامنے نظر آتے لان میں لائٹنگ اور کیٹرنگ جیسا علم غلم دیکھ کے وہ دھک سے رہ گئی۔ یہ تمام چہل پہل اس خبر کی تصدیق کر رہی تھی کہ امان صاحب کے ولی عہد کی مہندی کا فنکشن واقعی گھر میں ارینج کیا جا رہا ہے، اور چچا میاں نے تو شادی کا کارڈ ہی واپس کر دیا تھا۔ اس کا دل کسی یاسیت کی اتھاہ میں ڈوبا۔ اگر چچا کو اس گھر میں اس اعلیٰ اہتمام کی اطلاع ہو جائے تو اپنے خاندان کی آنکھیں پھوڑنے سے بھی گریز نہیں کریں گے کہ ان ٹھیکیداروں کا ٹھاٹ باٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے جو ان کے بقول غاصب، لٹیرے، چور چکے اور جانے کیا کیا تھے۔ وہ اترا ہوا چہرہ لیے دروازہ دوبارہ پیٹنے لگی۔ ایک تو نور چچی جو کل جہاں کی گھوڑے بیچ کے سوتی تھی۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو یہ دروازہ کھلنے تک تمہاری خدمت میں کئی کرسیاں پیش ہو سکتی ہیں۔ اس کے عقب میں حسام کی شوق شنگ آواز ابری۔ وہ ذرا سا ترچھی ہوئی اور اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اس کے چچا تو اس خاندان پر سراسر الزام تراشی کرتے تھے، مگر درین اس گھر کے واحد فرم حساس ابن امان پر چچا کے تمام الزامات 100% لاگو کرتی تھی۔ حسام، تم اپنے کام سے کام رکھو تو بہتر ہوگا، اور اگر بالکل فارغ ہو تو پھر بھی مجھے تاڑنے کے بجائے کہیں اور جا کر مٹر گشت کرو۔ وہ انتہائی جلے کٹے لہجے میں بولی۔ اس شخص کی آنکھوں میں بسی شریر مسکراہٹ اسے زہر لگ رہی تھی۔ جب آس پڑوس کا ماحول ہی سازگار ہو تو پھر خام خواہ کا مٹر گشت ناشکری میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا مبتسم لہجہ اسے مزید سلجھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنے مخصوص موڈ کے ساتھ چند قدم اور آگے آیا۔ کاش کہ کسی خالص آوارہ گرد کو دیکھنے کی اذیت نہ سہنی پڑتی۔ اس نے حسام پہ نگاہ ڈال کے منہ بگاڑا۔ حسام نے کہکل گیا۔ لفظ خالص نے اسے خاصا مزہ دیا تھا۔ شکر کرو کہ تمہارے عطا کردہ القاب کا میں استعمال نہیں کرتا، ورنہ تمہارے چچا حضور کی خیر نہیں تھی۔ وہ ہنستے ہنستے لمحہ بھر میں سنجیدہ ہوا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید گویا ہوا۔ ہمارے گھر کا خوشیوں بھرا ماحول ان کا کارڈ واپس کرنے کی وجہ سے خانہ جنگی میں بدل چکا ہے۔ ایک طرف دادی ٹسوے بہا رہی ہیں، دوسری طرف بابا سلطان راہی بنے ہوئے ہیں۔ مجھے تمہارے گھریلو مسائل میں قطعاً دلچسپی نہیں، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ حالانکہ دادی کی حالت
سن کے وہ مضطرب ہو چکی تھی۔ اب اس کا ہاتھ اس قدر تیش اور غصے کے عالم میں دروازے پہ پڑا تھا کہ نور چچی کے اگلے پچھلے بھی ہڑبڑا کے جاگے ہوں گے۔ مطلب تمہیں صرف میرے بیرونی معاملات میں دلچسپی ہے؟ وہ جاتے جاتے بھی اسے چڑھانے سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ شاید اسے کچھ جواب دیتی کہ اس کے پاس گلی کا ایک بچہ ٹھہرا۔ اس نے دورین کے کان میں کچھ پھسر پھسر کی۔ اب وہ اوائل مارچ میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہی تھی تو قصور مارچ کا نہیں تھا، بلکہ بچے سے ملنے والی خبر نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اے ہے، آ رہی ہوں، صبر کرنا سیکھو۔ تب ہی دروازہ کھلا۔ نیند کے لیے اللہ نے رات بنائی ہے چچی، وہ ان کی خمار آلود آنکھوں کو دیکھ کر کوئلہ ہوئی۔ پھر صحن میں جا بجا پتوں کا ڈھیر دیکھ کر اس کا مزاج مزید بگڑا۔ اس نے قریبی چارپائی پہ فائل پھینکتے ہوئے دوپٹے سے چہرہ رگڑا اور کچن میں جاتی نور چچی کو پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، پھر دھیمے قدموں سے ان کے پیچھے ہی چلی آئی۔ پنو ابھی تک نہیں آیا؟ اس نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے لہجہ سرسری ہی رکھا۔ کہہ رہا تھا شام تک دکان پہ بیٹھوں گا۔